علماء سے تعلق پیدا کرو، مدارس سے تعلق پیدا کرو، مکاتب سے تعلق پیدا کرو، ہمارے درمیان اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو۔ المومنون کالرجل واحد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا دنیا میں جہاں کہیں ایمان والا رہتا ہے سب ایک آدمی کے جسم کی طرح ہے۔ ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان اختلاف انتشار ختم کرو۔ ہندوستان کے حالات ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہندوستان کے حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہندوستان کے حالات ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں اختلاف چھوڑو، انتشار ختم کرو، نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ۔ آج تم نے دیکھا نہیں، 2-3 دنوں سے کیا آپ نے دیکھا نہیں اوقاف کے زمینوں کے بارے میں کہ ملک کے غدار، قوم کے غدار، ملت کے غدار راجیہ سبھا میں لوگ سبھا میں کھڑے ہو کر کیا قوم سے کہا اور ہندوستانی لوگوں سے کہا، کیا تمہارے کان نہیں سننے کے لیے، کیا تمہارا دل نہیں سمجھنے کے لیے، اور سب ایک ہو جاؤ گے اور سب نیک بن جاؤ گے۔ میں نے رمضان میں کہا عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز عید گاہوں میں پڑھو تاکہ عید گاہوں کی حفاظت ہو۔ مسجدوں کی حفاظت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ مسجدوں کو آؤ، عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے سال میں 2 مرتبہ عیدگاہوں کو جاؤ۔ کیا ہو گیا لوگوں؟ ہر لائن میں نماز، گوری پیٹ میں نماز، نور نگر میں نماز، خانقاہ میں نماز، اور کتنے مسجدوں کا نام لو، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز۔ کہاں 50 لوگ گئے، 100 لوگ گئے، اور بھی کم گئے، اگر عید کی نماز پڑھی ہزاروں کی تعداد میں عیدگاہوں میں جاتے، لوگوں کو دکھاتے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا اتحاد، اپنا اتفاق دکھاتے، اپنے اخلاق دکھاتے۔ لوگوں نے مانا نہیں، لوگوں نے سنا نہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہاں تک کہ میں آپ سے کہوں گا کولار شہر کے اندر صرف 2 عیدگاہ یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے میدانوں میں جاؤ، عید کی نماز ادا کرو۔ میرے بھائیوں، میں کھل کر آپ کے سامنے کہوں گا جب عید الاضحیٰ آئے صرف 2 عیدگاہوں میں نماز نہیں ہونا چاہیے۔ شاہی عیدگاہ، مولا خواجہ عیدگاہ، صرف یہ 2 جگہ نماز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کولار کے اطراف، میں صرف کولار کی بات کر رہا ہوں، کولار کے اطراف جہاں اوقاف کی زمینیں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں، ان میدانوں میں جانا چاہیے، عید کی نماز ضرور ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ کوڑی کنور جہاں قبرستان سے لگی ہوئی کئی ایکڑ زمین اوقاف کی زمین ہے۔ مسلمانوں، اپنی اوقاف کی زمین کے لیے، حفاظت کے لیے عید کی نماز وہاں جا کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور کولار کے اطراف جہاں اوقاف کی زمینیں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں، وہاں جا کر عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ مولا خواجہ عیدگاہ میں 5000 لوگ، شاہی عیدگاہ میں 5000 لوگ، ایسی اوقاف کی زمینوں میں کہیں 4000 چلے گئے، کہیں 2500 چلے گئے، کہیں 2000 کا مجموعہ چلا گیا۔ عید کی نماز پڑھو، تمہاری نماز کی برکت سے یا اوقاف کی زمینوں کی حفاظت ہو جائے۔ آج ہمیں معلوم نہیں کولار کے اندر، کولار کے اطراف
کتنی ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، ہم نے وہ زمینوں کا استعمال نہیں کیا، کالج نہیں بنایا، اسکول نہیں بنایا، کوئی ہاسٹل نہیں بنایا، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی ہسپتال نہیں بنایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت نہیں کی۔ گزشتہ سال 7-8 مہینے پہلے میں نے اوقاف کے عنوان پر یہیں پر میں نے کہا تھا، مسلمانوں سب سے پہلے تم اوقاف کی زمینوں پر جو قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ قبضہ واپس کرو۔ مسجدوں کے دکان، مسجدوں کے گھر، مسجدوں کے حوالے کرو، درگاہوں کی زمین درگاہوں کے حوالے کرو، اوقاف کے دکانیں، اوقاف کی زمینیں اوقاف کے حوالے کرو۔ میں نے صاف صاف کہا تھا یہ سب سے پہلے مجرم، یہ سب سے پہلے ظالم ہے۔ تمہارے اعمال کو دیکھ کر آج لوگوں کی نگاہ یہاں چلی گئی۔ آج کل ہی امت شاہ کھڑے ہو کر یہی کہا کہ یہ اوقاف کی تل کے ذریعے سے تمہارے زمینوں پر، تمہارے دکانوں پر، تمہارے ہوٹلوں پر جن لوگوں نے قبضہ کیا وہ چوروں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہی لفظ استعمال کیا، یہ چوروں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ارے چور تو ہم دوسرے نمبر پر ہیں، ہمارے زمینوں پر تمہارے لوگوں نے قبضہ کیا، وہ نمبر 1 چور ہیں، نمبر 1 چور ہیں۔ وہ چوروں کو باہر نکالو، آپ نے ہماری قوم کے چوروں کو باہر نکالو۔ تم نے اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیا، آج وہ صاف کہہ رہا ہے کہ چوروں کو نکالنا چاہتے ہیں، کہ ڈاکوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ چند پیسے آپ کو مل رہے تھے اور لاکھوں روپیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں وہ تمام کام کرنا چاہیے۔ ایسے میں نے کہا جہاں ہماری زمینیں، کالج بناؤ، اسکول بناؤ، ہسپتال بناؤ، دکان بناؤ، یہ کہ زمینوں میں سال میں 2 مرتبہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز وہ میدانوں میں بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو دکھانا چاہیے یہ زمین تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ اوقاف کی زمین ہے، یہ زمین تیری نہیں، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ وہاں جاؤ، سر جھکاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ یہ تیری زمین تو حفاظت کر لے۔ میرا حال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت العلماء ہند آئندہ 2 پیغام دے گی، راستوں میں آؤ تو راستوں میں آ جانا۔ اسے گزشتہ میں نے کہا کہ بل پاس ہو گیا ہے اوقاف کی زمینوں کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، درگاہوں کی حفاظت کے لیے، قبرستانوں کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر پیغام دیا گیا باہر آؤ، سرکلوں میں آؤ، راستوں میں آؤ، شہروں میں جاؤ، تو پیغام آئے گا۔ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ دوبارہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی جان دیں گے، اوقاف کی حفاظت کریں گے۔ اوقاف کا مالک اللہ ہے، بلال مسجد کا مالک اللہ ہے، اسی طرح قبرستانوں کی زمینوں کا مالک اللہ ہے، اوقاف کی زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ اوقاف کی زمینوں کا مالک نہ میں، نہ تو، نہ حکومت، نہ کوئی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جاگ جاؤ، غفلت میں پڑے ہوئے سونے والوں بیدار ہو جاؤ، احساس پیدا کرو۔ آج مسجدوں کے منبروں سے کہا جا رہا ہے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ورنہ وہ دن بھی آئے گا آپ کو جگانے والا کوئی نہیں، آپ کو احساس دلانے والا کوئی نہیں۔
آپ کی زندگیوں میں، آپ کے دلوں میں بیداری پیدا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وقت آنے سے پہلے فلموں سے توبہ کرو، گانوں سے توبہ کرو، اور سود سے توبہ کرو، نافرمانیوں سے توبہ کرو۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ دعاؤں کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس فوج نہیں، ہمارے پاس ملٹری نہیں، ہمارے پاس پولیس نہیں، ہمارے پاس کوئی عدالت نہیں، سپریم کورٹ ہمارا نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ الدعاء سلاح المومن، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سب سے بڑی طاقت دعا، سب سے بڑا پاور دعا، سب سے بڑا ہتھیار دعا۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کو منا لو، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے نے کہا، یہ حدیث کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات نہیں، کسی اللہ والے نے کہا من کان للہ کان اللہ، تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال کے ذریعے سے تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما لے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔